بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو، 7 آسمان، والارض، اور زمین۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا، زمین کے بارے میں کہا مثلہن، اسی کی طرح 7 زمینیں، اور حدیث میں والارضین السبع، حدیث کے اندر آیا ہے ہم نے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، وما بینہما، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی نظر آ رہی ہے، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، چاند سورج ستارے ہوں، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور ہم کو کوئی تھکن نہیں پہنچی۔ دیکھیے، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر آسمان و زمین پیدا کیے، پھر اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا، آرام کرنے کے لیے چلا گیا، فی الیوم السابع، 7ویں دن، اور وہ 7واں دن ان کا ہفتے کا دن ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وما مسنا من لغوب، ہم کو تو کوئی تھکن چھو کر بھی نہیں گزری۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اس کو تھکن نہیں ہوئی ان کی پیدائش کی وجہ سے۔ 7 آسمان، سوچئے تو صحیح، کتنا بڑا یہ زمین ہے، پہاڑ ہے، کتنی ساری چیزیں، جو یہ ساری چیزوں کو بنا سکتا ہے، تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تم کس غلط فہمی میں ہو کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں؟ تم کو پوچھا جائے گا۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے، بس صبر کیجئے آپ، جو یہ باتیں کرتے ہیں کافر لوگ، منافقین لوگ، جو باتیں کرتے ہیں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، شاعر، ساحر کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کی طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کے ٹائم، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کے ٹائم۔ بھائیو، شروع اسلام میں یہ تھا، معراج سے پہلے مسلمانوں پر 2 نمازیں فرض تھی، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ قَبْلَ الْإِسْرَاءِ 2، ایک فجر کے ٹائم، اور دوسری نماز مغرب سے پہلے، غروب سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کی نماز یہ واجب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور امت پر بھی واجب تھی 1 سال تک، حولاً، وَقِيَامُ اللَّيْلِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أُمَّتِهِ حولاً، 1 سال تک، ثم نسخ فی حق الامت وجوبہ، لیکن امت سے، باقی لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پڑھتے رہے، لیکن امت سے اس کا وجوب ختم کر دیا گیا۔ تہجد پڑھو تو بہت اجر ثواب ہے، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن بہت سارے اجر سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نسخ اللہ تعالی ذلک کلہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سارا کا سارا یہ جو تھا سب کچھ ختم کر دیا، منسوخ کر دیا معراج والی رات۔ کیسے؟ 5 نماز فرض کر کے، ب5 صلوات، لیکن ان 5 نمازوں میں وہ 2 نمازیں باقی ہیں، وہ کون سی؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اس کی اہمیت دیکھیے، بہت سارے لوگ کام سے آ کے تھکے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ رات کو ایسا مزے لے کے سوتے ہیں کہ صبح نہیں اٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو تم اگر چل نہیں سکو گے تو گھسٹ کے آؤ گے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں۔ اور عصر کے بارے میں فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز نکل گئی، فقط وطر اہلہ ومالہ، ایسا ہے جس کے اس کے اہل اور مال سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ کتنا نقصان ہوا اس کو، جس کی بیوی بچے سب ختم ہو گئے، مر گئے، ایکسیڈنٹ میں تباہ و برباد ہو گئے، اور مال بھی فنا ہو گیا۔ اس کی مثال ہے جس کی عصر کی نماز نکل جاتی ہے۔ تو یہ 2 نمازیں ابھی تک باقی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے ٹائم اس کی تسبیح کیجیے، یعنی تہجد پڑھیے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، یعنی نماز کے بعد اس کی تسبیح، اس کا ذکر وہ کیجیے۔ اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں، ابن ابی نجیح اور مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اس سے مراد نماز کے بعد تسبیح ہے، جیسا کہ صحیحین میں، بخاری مسلم میں روایت آئی ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، فقیر تھے، مالی لحاظ سے کم درجے کے تھے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، اور وہ فقیر مہاجرین تھے اکثر، کیونکہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، مال و اسباب سب چھوڑ کے آئے تھے، مدینہ آئے تھے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالدرجات، اللہ کے رسول یہ امیر لوگ تو درجے لوٹ گئے۔ صحابہ کی، ان کی عورتوں کی بھی، ان کی مردوں کی بھی ریسنگ یہ تھی کہ آخرت کی طرف اس نے ایک 10 پارے یاد کیے تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی 10 پارے بلکہ 15 پارے یاد کروں گا۔ یہ تہجد پڑھتا میں کیوں پیچھے رہوں، یہ جہاد کرتا میں بھی جہاد کروں، یہ نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، میں کیوں پیچھے رہوں، اس نے پردہ کیا میں کیوں پردہ نہ کروں، میں بھی پردہ کروں گی، یعنی مقابلہ کرتی تھیں نیک کاموں کے اندر۔ یہ وہ پاک معاشرہ تھا۔ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول امیر لوگ تو درجے لوٹ کے چلے گئے، کیسے بھائی؟ آپ نے فرمایا یار بھائی کیا کیسے لے گئے، کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ کہا اللہ کے رسول جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، بہت مہنگا ہوتا تھا غلام، وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جذبہ دیکھا، شوق دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم وہ کرو جو تم ان لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے اور تمہاری طرح پھر کوئی ہوگا نہیں۔ تو کہا اللہ رسول بتائیے کیا ہے؟ کہا تم تسبیح کرو، تسبحون و تحمدون و تکبرون دبر کل صلاۃ 33۔ اب انہوں نے یہ نماز کے بعد بیٹھ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آرام سے بولنا چاہیے۔ یہ اتنی اہم تسبیح ہے کہ اس کو پڑھ لے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن پڑھے بھی تو طریقے سے نا، اور موحد ہو، متبع سنت ہو، نبی کا صحیح ماننے والا ہو اور شرک نہ کرنے والا۔ تو اب یہ بیٹھ گئے تسبیح کر رہے ہیں۔ امیر لوگوں نے دیکھا، امیر صاحبہ نے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب سب کے اتفاق تھا کہ سب نے جا کے پوچھا تھا، تو اب وہ آئے ان سے پوچھنے کے لیے، ارے تو ہمیں بتاؤ، نہیں بتا، تم کو نہیں بتائیں گے، تم سے تو مقابلہ ہے۔ اب انہوں نے کہا اگر تم نہیں بتاؤ گے رسول اللہ سے پوچھ لیں گے۔ رسول اللہ کے پاس گئے، اللہ کے رسول یہ لوگ کے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، یہ بتائے تو صحیح ہمیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین نہیں چھپا سکتے تھے، آپ نے بتا دیا۔ اب انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ نماز کے بعد ہم بھاگتے ہیں، تیزی، سبحان اللہ، ایک سلام پھرتا السلام علیکم رحمۃ اللہ، دوسری سلام پھیرنے کی دیر ہوتی، تھوڑی دیر بعد باہر، اور وہاں 1 گھنٹے تک کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہیں گیٹ پر، مسجد کے باہر۔ یہاں تھوڑی دیر بیٹھنا شیطان نہیں بیٹھنے دیتا۔ جب انسان نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس کے بہت زیادہ گناہ ہے وہ مسجد میں بیٹھا رہے، فرشتوں کی دعائیں لیتا رہے، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اور نماز کے انتظار میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو ایسے ہیں جیسے آپ نماز میں بیٹھے ہیں۔ بھائی ہم کیوں اپنا نقصان کرتے ہیں، بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب صحابہ کرام نے بھی اب سب بیٹھ گئے۔ اب یہ پھر آئے، اللہ کے رسول جو ہم کرتے تھے اب انہوں نے شروع کر دیا، اب ہمارا تو پھر وہی مسئلہ ہو گیا کہ ہم تو ان سے پیچھے ہو گئے۔ اللہ دیکھو ان کی سوچ، ان کا جذبہ، ان کا احساس، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ احساس پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اب جس کو چاہے دے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور فرمایا ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور نماز کے بعد بھی تسبیح کرنا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کہ رکعتان بعد المغربی، اس سے مراد مغرب کے بعد ادبار السجود، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، لیکن زیادہ یہی صحیح ہے کہ اس سے مراد تسبیح ہے،